عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ اور سنو، بے شک مجھ سے پہلی بار جذبات میں بڑی غلطی ہوئی۔ میں نے اس سے کہا یہ گھر اس کا ہے، ہم سب اس کے گھر کے فرد ہیں اور ہمارے ہاں کوئی اس سے پردہ نہیں کرے گا۔ نور بانو نے احساس دلایا تو مجھے اپنی غلطی محسوس ہوئی، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ میں ڈرتی رہی وہ آئے گا اور میں گناہ گار رہوں گی۔ اب اسے منع بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ نہیں آیا۔ میں ہی اوپر جاتی رہی اور میں نے اس سے نیچے آنے کو کہا بھی نہیں۔ پھر جب وہ امتحان میں پاس ہوا اور اس نے مٹھائی نیچے بھجوائی، تب میں نے بے اختیار دوبارہ غلطی کی۔ میں نے اس سے شکایت کی کہ اسے مٹھائی لے کر خود آنا چاہیے تھا۔ تب اس نے کہا کہ وہ کبھی بھی نیچے نہیں آئے گا۔ وہ وجہ نہیں بتانا چاہتا تھا، مگر میں نے اصرار کیا تو اس نے وجہ بتائی۔ اس کے بعد میری نظروں میں اس کا مقام اور بلند ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے تم لوگوں سے اس کے بارے میں بات کرنی چھوڑ دی۔ میں نہیں چاہتی تھی تم لوگ اس کے متعلق بدگمانی کرو اور گناہ گار بنو۔ اب وہ وجہ بھی سن لو جس کے تحت وہ کبھی نیچے نہیں آئے گا۔ انہوں نے سب کچھ بچوں کو سنا دیا۔ پھر انہوں نے ماسٹر جی کی بیماری اور اس کے عمل کے بارے میں بتایا۔ بچیاں منہ کھولے سنتی رہیں۔ نور بانو کی آنکھیں بھیگ گئیں اور خاص طور پر وہ بہت حیران ہوئی تھی۔ تو یہ ہے چھوٹا ٹھاکر، اصل چھوٹا ٹھاکر، سرفراز بیگم نے آخر میں کہا۔ میں تمہاری بھلائی اور بہتری کے لیے نہیں چاہتی کہ تم اس کے متعلق بدگمانی کرو۔ میں خود اس کے لیے دعا کرتی ہوں اللہ اس کی کوشش قبول فرمائے، اسے اپنا راستہ دکھائے اور بھٹکنے سے بچائے رکھے، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ میں بہت شرمندہ ہوں اماں، نور بانو نے کہا، اور میں اللہ سے سچے دل سے توبہ کروں گی، اور اب کبھی یہ فکر نہ کریں کہ وہ نیچے آ جائے گا، کیونکہ وہ کبھی نیچے نہیں آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے سرفراز بیگم کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی یہ بات بالکل درست نہیں۔ چھوٹا ٹھاکر ایک دن نیچے آئے گا۔ کرسمس اور نیو ایئر کی چھٹیوں سے پہلے وہ کالج کا آخری دن تھا۔ اوتار سنگھ لائبریری میں چلا گیا، کچھ کتابیں ایشو کروانا چاہتا تھا۔ اس کا پروگرام یہ تھا کہ وہ یہ چھٹیاں ماسٹر جی کے ساتھ گزارے، ماسٹر جی بھی خوش ہو جائیں گے۔ اس نے 3 کتابیں منتخب کیں۔ کتابیں رجسٹر پر چڑھوانے کے لیے وہ لائبریرین کی طرف جا رہا تھا کہ ریٹا پارسن آ گئی۔ مجھے معلوم تھا تم یہیں ملو گے، اس نے سنسنی خیز لہجے میں کہا۔ بات کیا ہے؟ سکون سے بیٹھو تو بات کروں۔ وہ وہیں بیٹھ گئے۔ ہاں اب بولو۔ بات یہ ہے کہ تم میرے ہاں کی کئی پارٹیز مس کر چکے ہو۔ میں نے تمہیں وجہ بتائی تھی اور معذرت بھی کی تھی، اوتار سنگھ بولا، اور میں نے قبول بھی کر لی تھی، ریٹا نے شوق لہجے میں کہا، لیکن اب معذرت نہیں چلے گی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم اپنے ماسٹر جی سے ملنے ہر ویکینڈ پر جاتے ہو۔ ہاں میں نے یہی بتایا تھا تمہیں۔ ہمارے ہاں کرسمس پارٹی میں آنا ہے تمہیں، اور میں انکار نہیں سنوں گی۔ اوتار سنگھ مسکرا دیا۔ اب میں تمہیں ایک عجیب بات بتاؤں، میں نے یہ کتابیں ایشو کرانے کے لیے نکالی ہیں۔ میں یہ ارادہ کر چکا تھا کہ یہ تمام چھٹیاں میں ماسٹر جی کے ساتھ گزاروں گا، وہاں ان کتابوں پر ڈسکشن بھی کروں گا ماسٹر جی سے۔ ریٹا کا چہرہ پہلے تو بجھ گیا، پھر وہ بولی، میں کچھ نہیں جانتی، تمہیں اس پارٹی میں ضرور آنا ہے۔ میں نے انکار تو نہیں کیا، میں تو تمہیں بتا رہا تھا کہ میرا یہ ارادہ تھا۔ اب یہ ہے کہ میں ماسٹر جی کے پاس 26 تاریخ کو چلا جاؤں گا۔ ریٹا کھل اٹھی۔ یہ ہوئی نا بات، تو تم بتاؤ آؤ گے نا؟ ہاں ضرور آؤں گا، تو تم 7 بجے آ جانا۔ شام 7 بجے؟ اوتار سنگھ کے لہجے میں حیرت تھی۔ پارٹیاں تو رات کو دیر سے شروع ہوتی ہیں۔ پارٹی تو 10 بجے ہی ہوگی، مگر میں چاہتی ہوں تم 7 بجے آ جاؤ، مجھے تم کو کچھ خاص دکھانا ہے۔ لیکن میں، اوتار سنگھ ہچکچایا، اتنی پارٹیز مس کی ہیں تم نے، میری اتنی سی بات نہیں مانو گے؟ ریٹا کے لہجے میں لجاجت تھی۔ چلو ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، اوتار سنگھ نے کہا، اور وہ یوں خوش ہوئی جیسے کوئی بہت بڑی نعمت مل گئی ہو۔ وعدہ؟ میں کچھ کہتا ہوں تو کرنے کا ارادہ بھی کرتا ہوں۔ اگر کوئی غیر معمولی رکاوٹ آ جائے تو الگ بات ہے، ورنہ میں وقت پر پہنچ جاؤں گا۔ تھینک یو اوتار سنگھ۔ وہ پلٹی۔ میں تمہیں منتظر ملوں گی۔ وہ چلی گئی اور اوتار سنگھ اٹھ کر لائبریرین کی طرف چل دیا۔ انگریزوں کے لیے وہ بڑا اداس کرسمس تھا۔ انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ ہندوستان میں ان کے اقتدار کے دن گنے جا چکے ہیں، اور وہ اپنے وطن سے دور یہاں تھے تو صرف اقتدار کے لالچ میں ہی تھے۔
اب اقتدار جا رہا تھا تو ان میں بیشتر ایسے تھے جو اس وقت سے پہلے ہی ہندوستان چھوڑ دینا چاہتے تھے۔ کرسمس کے دن پارسن فیملی کے درمیان موضوع گفتگو یہی تھا، شاید ہمیں ایک اور کرسمس یہاں منانا پڑے، جیمز پارسن کہہ رہا تھا۔ مگر اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، الزبتھ بولی، اب تو یہاں میرا دم گھٹتا ہے۔ ابھی چند روز پہلے میری اور کچھ اہم لوگوں سے بات ہو رہی تھی، جیمز نے کہا۔ وہ سب متفق تھے کہ اب انڈیا انگریزوں کے لیے محفوظ نہیں رہا ہے۔ ہندو جس طرح مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں، کسی بھی وقت ان کا رخ انگریزوں کی طرف بدل سکتا ہے۔ میں تو اس پر حیران ہوں، ہم نے اب تک یہاں حکومت کیسے کر لی؟ یہ اتنا بڑا ملک ہے، کروڑوں کی آبادی ہے، ہماری تعداد تو کچھ بھی نہیں۔ برطانیہ عظمیٰ نے ہر جگہ غداروں کے زور پر حکومت کی ہے۔ بے شک یہاں آبادی بہت زیادہ ہے، لیکن غداروں کی کثرت بھی دوسری نوع آبادیوں کی نسبت بہت زیادہ ہے، ورنہ کسی اجنبی ملک میں، اجنبی ماحول، اجنبی موسم میں، جہاں کی زبان اور رسم و رواج بھی مختلف ہوں، چند لاکھ افراد 40 کروڑ لوگوں پر حکومت نہیں کر سکتے۔ مگر اب یہ لوگ سیاسی طور پر بیدار ہو چکے ہیں، اس کے باوجود بنیادی طور پر یہ لوگ درندے ہیں۔ جیمز نے کہا، سچ کہتے ہو، مجھے تو اب ڈر لگنے لگا ہے یہاں، الزبتھ نے جھرجھری لے کر کہا۔ ایک چیز نے ہمیں بچایا ہوا ہے اور وہی ہمیں بچائے گی، جیمز بولا، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے مقابلے میں ان کا احساس کمتری۔ میں دعوے سے کہتا ہوں یہ لوگ قومی سطح پر 100 سال تک اس احساس کمتری سے نہیں نکل سکیں گے جس میں ہم نے انہیں مبتلا کر دیا ہے۔ 100 سال تک یہ ہماری برابری نہیں کر سکیں گے۔ لیکن جیمز، مجھے لگتا ہے انتقال اقتدار کے موقع پر یہاں خون ریزی ہو سکتی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا۔ دیکھو، وہ ہم سے آزادی چھین نہیں رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اور وہ بھی دب کر۔ انگریزوں کے خلاف کوئی گڑبڑ کرنے سے پہلے وہ 10 بار سوچیں گے۔ وہ یہ بھی سمجھیں گے کہ آزادی ملنے سے پہلے ہی چھن بھی سکتی ہے۔ انگریزوں کی ہلاکت کے سلسلے میں برطانیہ ان پر فوج کشی بھی کر سکتا ہے، لیکن جیمز، موب کی نفسیات میں سوچنے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ الزبتھ نے کہا، یہی وجہ ہے کہ بہت لوگ اپنی فیملیز کو واپس بھیج رہے ہیں۔ ابھی واکر فیملی انگلستان واپس گئی ہے۔ سنو الزبتھ، تم اور بچے چاہو تو انگلستان واپس جا سکتے ہو۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو فی الحال یہ ممکن نہیں۔ الزبتھ نے سوالیہ نظروں سے ریٹا کو دیکھا۔ ریٹا نے نفی میں سر ہلایا، نہیں ماما، میں تو واپس نہیں جانا چاہتی۔ حیرت ہے، تمہیں وطن کا خیال نہیں آتا؟ جیمز ہنسنے لگا، ہمارے بچے تو یہاں پیدا ہوئے ہیں، کبھی گرمیوں کی چھٹیوں میں 2-3 بار انگلستان چلے گئے، انہیں تو یہی اپنا وطن لگتا ہوگا۔ لیکن جیمز، کلچر کا فرق تو بہت بڑا ہے۔ ماما، مجھے تو یہاں کا کلچر بہت اچھا لگتا ہے، سو کلرفل، سو امیزنگ۔ مجھے یہاں کا موسم بھی اچھا لگتا ہے۔ موسم گرما کو ہٹا دیں تو لندن میں بارشوں اور قہر کے سوا کیا رہ جاتا ہے؟ یہاں موسم سرما میں بھی دھوپ میسر ہوتی ہے، اور مجھے اس کے باوجود دنیا میں لندن سے پیاری کوئی اور جگہ نہیں۔ الزبتھ نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔ پھر وہ رچرڈ کی طرف مڑی، اور تم کیا کہتے ہو ڈک؟ میں اپنی تعلیم نامکمل نہیں چھوڑنا چاہتا ماما، مگر بھائی میں تو واپس جانا چاہتی ہوں۔ چلو اس پر بعد میں بات کریں گے، جیمز نے کہا۔ فی الحال تو ہمیں وائسرائے کی پارٹی میں جانا ہے، تیاری کرو، 6 بجے تک پہنچنا ہے۔ ڈیڈی، میں تو آپ لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکوں گی، ریٹا نے معذرت کی۔ تم یہ پارٹی مس کرو گی؟ الزبتھ کے لہجے میں حیرت تھی۔ جانتی ہو وہاں کیسے کیسے لوگ ہوں گے، کریم آف ایسٹ انڈیا کمپنی۔ سوری ماما، میں نے کچھ دوستوں کو گھر پر مدعو کیا ہے، ان میں کوئی خاص دوست بھی ہوگا؟ رچرڈ نے اسے معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ ریٹا کے رخسار دہک اٹھے۔ وہ جتنے بھی ہیں سبھی بہت خاص دوست ہیں، اس نے سچائی سے کہا۔ آل رائٹ، کم آن لیز، تم تیار ہو جاؤ، اور ڈک تم بھی، جیمز نے کہا۔ وہ لوگ تیار ہوئے اور 5:30 بجے پارٹی کے لیے نکل گئے۔ تمام نوکر سرور کوارٹر میں موجود ہیں۔ جیمز پارسن نے جاتے جاتے ریٹا سے کہا، تم انہیں طلب کر سکتی ہو، کک کو بلا کر سمجھا دو تمہاری پارٹی کے لیے اسے کیا بنانا ہے۔ یس ڈیڈی۔ 2 افراد کے لیے؟ کک کی آنکھوں میں حیرت چمکی، لیکن اس کے لہجے میں صرف تعمیل تھی۔ یس میم، ہو جائے گا۔ ریٹا نے اسے مینو بتایا۔ کک چلا گیا۔ اب ریٹا کو مشروب کی فکر تھی۔ وہ جانتی تھی اوتار سنگھ شراب نہیں پیتا، چنانچہ اس نے اس کے لیے خاص قسم کا شربت تیار کرنے کا ارادہ کیا۔ اس سلسلے میں اس نے کئی مختلف ذائقوں کے اسٹکس منگوائے
عرق گلاب اس کے علاوہ تھا۔ عرق گلاب کے بارے میں اس نے کک سے معلومات حاصل کی تھی۔ اس نے بڑے اہتمام سے اوتار سنگھ کے لیے وہ کاکٹیل تیار کی اور اسے ایک بڑے جگ میں بھر کر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا۔ اب آخری مرحلے میں اسے خود تیار ہونا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اوتار سنگھ وقت کا پابند ہے، ٹھیک 7 بجے آ جائے گا۔ اس موقع کے لیے اس نے خاص طور سے سفید رنگ کا بہت خوبصورت ڈریس سلوایا تھا۔ ٹائٹ فٹنگ کا وہ ڈریس کچھ چھپانے اور بہت کچھ دکھانے والا تھا۔ اس ڈریس کو دیکھ کر ماما نے اسے چھیڑنے والے انداز میں کہا تھا، ارے ڈارلنگ، ایسا ڈریس تو میں نے تمہاری شادی پر سلوانے کا ارادہ کیا تھا۔ اور وہ شرما گئی تھی۔ اس پر ماما نے کہا تھا، یہ تو یہاں کی لڑکیوں کی طرح شرماتی ہے۔ اور اس وقت وہ ڈریس پہن کر ریٹا نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اسے احساس تھا کہ وہ بہت حسین لگ رہی ہے۔ اس نے ہلکا میک اپ کیا، لیکن اس روز اسے خوشبو کا ہوکا ہو گیا تھا۔ خوشبو اس نے لگائی اور پورا کمرہ مہک رہا تھا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، 7 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ اس نے اطمینان کی سانس لی، وہ کوئی طویل انتظار نہیں تھا۔ اوتار سنگھ 3 پیس سوٹ میں تھا۔ اس نے بازار سے کچھ تحفے بھی خریدے تھے۔ تحفے صرف ریٹا اور رچرڈ کے لیے تھے۔ کیسی عجیب بات تھی کہ اپنے دوستوں کے والدین کو اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ اسے خیال آیا آج شاید ان سے ملاقات ہو، لیکن بہرحال پہلی ملاقات میں انہیں دیکھے سمجھے اور جانے بغیر ان کے لیے کوئی تحفہ لے کر جانا اس کے خیال میں ممکن نہیں تھا۔ ریٹا پورچ میں اس کی منتظر تھی۔ وہ فر کا لمبا کوٹ پہنے تھی۔ سردی بہت زیادہ تھی، اس کے رخسار تمتما رہے تھے۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی اور اس نے باہیں پھیلا کر اس کا استقبال کیا۔ اوتار سنگھ کو اس طرح کے استقبال کی امید نہیں تھی۔ وہ گڑبڑا گیا۔ ایک لمحے کو بے اختیار وہ اس کی باہوں میں چلا گیا۔ پھر اس نے سنبھلتے ہوئے بڑی نرمی اور احتیاط سے اسے پیچھے ہٹا دیا اور بہت غور سے دیکھتے ہوئے بولا، میری کرسمس ریٹا، یو سلی، تمہیں میرے رخسار پر بوسہ دینا چاہیے تھا۔ ریٹا نے بناوٹی خفگی سے کہا۔ اوتار سنگھ مسکرایا، تم جانتی ہو ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، البتہ آج کرسمس ہے، اس خوشی میں تمہیں کچھ رعایت مل سکتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ریٹا کا ہاتھ تھاما، اسے اٹھایا اور اس کے ہاتھ کی پشت کو چوم لیا، صرف 1 ثانیے کے لیے۔ ریٹا کو یوں لگا جیسے کوئی تتلی اس کے ہاتھ کو چھو کر اڑ گئی ہو۔ وہ دونوں اندر ڈرائنگ روم میں چلے آئے۔ وہاں آتش دان دہک رہا تھا، کمرہ گرم ہو رہا تھا۔ اوتار سنگھ کو گھر پر چھایا ہوا سناٹا بہت غیر فطری لگا۔ گھر میں لوگ موجود ہوں لیکن خاموشی ہو تو بھی گھر کی اپنی آوازیں ہوتی ہیں۔ وہ لفظ نہیں ہوتے مگر وہ آوازیں گھر میں لوگوں کی موجودگی اور رونق کا اظہار کرتی ہیں۔ مگر یہاں تو سناٹا تھا، گہرا سناٹا۔ بس کبھی کبھی آتش دان میں کوئلے کے چٹکنے کی آواز سناٹے کو تار تار کر دیتی تھی۔ ارے کوٹ اتارنے میں میری مدد کرو نا، ریٹا نے اسے چونکا دیا۔ اس نے بڑی نزاکت سے فر کا وہ کوٹ اتروایا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ سناٹے میں آ گیا۔ ریٹا اس سفید لباس میں آسمان سے اتری ہوئی کوئی اپسرا لگ رہی تھی، مگر وہ لباس ایسا تھا کہ نظریں اٹھانا ناممکن ہو گیا۔ اوتار سنگھ کی نظریں جھک گئیں۔ اوتار سنگھ کا رد عمل بے حد واضح تھا۔ ریٹا نے دانستہ یہ ظاہر کیا جیسے وہ اس سے بے خبر ہو۔ بے حد سرسری انداز میں اس نے اوتار سنگھ کا کوٹ اتروانے میں اس کی مدد کی۔ اس دوران غیر محسوس طور پر وہ اس کے اتنے قریب ہو گئی کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے کو چھونے لگیں۔ اوتار سنگھ نے جلدی سے کوٹ سے جان چھڑائی اور گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ ریٹا کا جی چاہا اس کے سامنے کھڑی ہو کر کہے، مجھے غور سے دیکھو اوتار سنگھ، کیسی لگ رہی ہوں میں؟ لیکن نسوانی جبلت نے اسے خبردار کر دیا کہ اس طرح وہ ریلیکس نہیں ہو سکے گا۔ لوہے کو اس طرح گرم کرنا ہے کہ خود لوہے کو بھی پتہ نہ چلے۔ وقت کی تو اس کے پاس کمی نہیں تھی۔ بیٹھ جاؤ اوتار سنگھ۔ اوتار سنگھ 3 سیٹر صوفے پر سمٹ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت ریٹا ایک ایسی عورت تھی جو اپنے بے حد مشکل محبوب کو ہر قیمت پر تسخیر کرنا چاہتی تھی۔ اس نے یہ نکتہ سمجھ لیا تھا کہ جلد بازی میں کام بگڑ جائے گا۔ بے صبرا پن اسے اس کی منزل سے دور کر دے گا۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لے۔ وہ اوتار سنگھ کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ اس وقت یہ تاثر دے رہی تھی کہ وہ خود سے اپنی حشر سامانیوں سے یکسر بے خبر ہے۔ یوں وہ اپنے جلووں کو زیادہ سے زیادہ نمایاں کر سکتی تھی۔ اوتار سنگھ کو نظریں اٹھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان میز حائل تھی۔ میز پر اوتار سنگھ کے لائے ہوئے تحفے رکھے تھے۔ میں اپنا تحفہ کھول کر دیکھ سکتی ہوں؟ ریٹا نے کہا۔
अवतार सिंह ने अपनी असाबी कशीदगी को अपने हिस्से मिजाज से कम करने की कोशिश की। क्यों नहीं, मैं तोहफे लाया हूँ, खाली पैकिंग नहीं, उसने कहा। रीटा के लिए 2 तोहफे थे। रीटा ने पहले छोटा पैकेट खोला। उसमें से इत्र की एक बेहद खूबसूरत शीशी निकली। बलोर की बड़े खूबसूरत डिज़ाइन की खासी बड़ी शीशी। खूबसूरत। रीटा के मुंह से बेख्तियार निकला, मगर मैं इसे कैसे स्प्रे करूं? ये इत्र है, परफ्यूम नहीं, इसे स्प्रे नहीं करते। इसका ढकना खोलो और 2-3 जगह हल्का सा लगा लो। रीटा ने शीशी खोली और उसे सूंघा। ये कुछ मुख्तलिफ है, मगर खुशबू बहुत अच्छी है। ये मशरक़ी खुशबू है, तेल में बनाई जाती है, अल्कोहल में नहीं। रीटा ने दूसरा पैकेट खोला। वो बेहद नाजुक, खूबसूरत और नफीस नेकलेस था। ये भी बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया अवतार सिंह, तुम्हारे ज़ौक़ की दाद देनी पड़ेगी। दाद अमली होनी चाहिए, अवतार सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। पहनकर दाद दोगी तो अच्छा लगेगा। रीटा कहना चाहती थी कि अपने हाथों से पहनाओगे तो पहनूंगी, लेकिन वो एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत चल रही थी। उसने हंसते हुए कदरे बेनियाजी से कहा, मुनासिब वक्त पर पहनूंगी। अब अवतार सिंह को फिर घर का सन्नाटा चुभने लगा। उसने रिचर्ड के तोहफे को बगौर देखते हुए कहा, रिचर्ड कहाँ है? घर में तो कोई भी नहीं है, रीटा ने बेपरवाही से कहा। अवतार सिंह एकदम चौकन्ना हो गया। तुम तो कह रही थी तुम्हारे घर पर पार्टी है। वो तो है, तुम्हें इसीलिए तो बुलाया है। रीटा बिल्ली और चूहे का खेल खेल रही थी। वो देख रही थी कि उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक अवतार सिंह असाबी तनाव में मुब्तला हो गया। अब इसका अगला जवाब इस तनाव को दूर करेगा तो वो काफ़ी देर तक पुरसकून रहेगा, बल्कि शायद आखिर तक पुरसकून ही रहे। तो फिर घर में कोई मौजूद नहीं है। दरअसल ऐन वक्त पर वायसराय की पार्टी की दावत मिल गई। मैंने तुम्हें 7 बजे बुलाया था, इसीलिए मैं इस पार्टी में नहीं गई। मैं नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ अकेले मेरा इंतज़ार करो और बोर हो। उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक अवतार सिंह न सिर्फ रिलैक्स हो गया, बल्कि वो इसके लिए ज़्यादा नर्म हो गया। ये तो ज़्यादती हुई तुम्हारे साथ, उसने कहा। वायसराय की पार्टी तो बहुत अहम थी, तुम्हारे अपॉइंटमेंट से ज़्यादा अहम नहीं थी। रीटा ने उसे लगावट भरी नज़रों से देखते हुए कहा। अवतार सिंह की ममनूअत बहुत वाज़ेह थी। तुम मुझे प्रोग्राम की तब्दीली की इत्तला दे देती तो मैं भी 11 बजे आ जाता। मैंने कहा ना, मेरे लिए तुम्हारी मुलाकात दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा अहम थी। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर रीटा ने कहा, सर्दी बहुत ज़्यादा है। ये कहकर वो उठी और कोने में रखी ड्रिंक्स की ट्राली धकेल कर ले आई। ये मौसम ब्रांडी का है, उसने ऐसे कहा जैसे मौसम पर तबसरा कर रही हो। तुम्हारे लिए ड्रिंक्स बनाऊं? तुम जानती हो मैं शराब नहीं पीता, अवतार सिंह ने जल्दी से कहा। जानती हूँ और इस पर तुम्हारा एहतराम भी करती हूँ, मगर इसलिए पूछ लिया कि इस मौसम में ब्रांडी शराब नहीं, ज़रूरत है। ब्रांडी पियोगे तो जिस्म में गर्मी आएगी। बेशक आएगी, मगर नशा भी तो होगा। वैसे भी मौसमों से लड़ने का कायल नहीं मैं तो इन्हें एंजॉय करता हूँ। तुम अजीब आदमी हो, सहर अंगेज मशूक़ के शहजादे, रीटा ने ख्वाबनाक लहजे में कहा। मैं जानती थी तुम ब्रांडी नहीं पियोगे, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ख़ास शरबत तैयार कराया है। तासीर में ये भी ब्रांडी से कम नहीं है। इसमें मुश्क का अरक, दूसरी गर्म जड़ी बूटियाँ हैं। उसने शरबत की जग की तरफ हाथ बढ़ाया और एक गिलास में उंडेल कर अवतार सिंह की तरफ बढ़ाया। अब ये तो बुरी बात होती ना कि मैं पीती रहूं और तुम मेरा साथ न दो। अब तुम्हारा असूल भी नहीं टूटेगा और तुम मेरा साथ भी देते रहोगे। अवतार सिंह ने मशरूब ले लिया। रीटा ने अपने लिए ब्रांडी का जाम बना लिया था। इतना एहतमाम करने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत तो थी। देखो ना, अब हम दोनों एंजॉय करेंगे। अवतार सिंह ने शरबत का घूंट लिया। शरबत खुश जायका और फरहत बख्श था, मगर इसमें हल्की सी तलखी थी जो बुरी बहरहाल नहीं लग रही थी। और एक बात यह कि वो हल्का नहीं, काफ़ी भारी था। उसने ये बात रीटा से भी कही। करवाहट मुश्क और जड़ी बूटियों की वजह से है। ये बताओ, तुम्हें जिस्म में गर्मी का एहसास हो रहा है या नहीं? अवतार सिंह ने मज़ीद चंद घूंट लिए। हाँ, ये तो है, उसने कहा। सबसे बड़ी बात यह कि इसे मशरूब की खुशबू बहुत अच्छी लगी थी। सच यह है कि ऐसा शरबत उसने कभी नहीं पिया था। रीटा अपने मंसूबे के पहले मरहले पर कामयाबी से अमल कर चुकी थी। अब दूसरा मरहला शुरू हो रहा था। वो जानती थी अवतार सिंह इल्म दोस्त है,
علمی مباحثے اسے بہت پسند ہے، اس کے لیے اس نے خاص طور پر تیاری کی تھی۔ اس نے پہلے ایک موضوع چھیڑا، پھر دوسرا۔ تھوڑی دیر میں اوتار سنگھ سب کچھ بھول کر گفتگو میں کھو گیا۔ پہلی بار وہ ریٹا کی قربت میں خوش تھا۔ وہ بڑے جوش و خروش سے اپنے موقف کے حق میں دلائل دے رہا تھا اور ریٹا بڑی معقولیت سے انہیں تسلیم کر رہی تھی۔ کتابوں کی، دانشوروں کی اور مفکرین کے حوالے دیے جا رہے تھے۔ اوتار سنگھ یہ بھی بھول گیا کہ سامنے ایک لڑکی، بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ ریٹا نے کہیں بھی معاملات کا ٹیمپو تیز نہیں ہونے دیا۔ اس نے شراب کے معاملے میں بھی احتیاط کی۔ اس نے جام پر جام نہیں لٹائے۔ مناسب وقفے کے بعد وہ اپنے لیے دوسرا جام بناتی اور ساتھ ہی اوتار سنگھ کا گلاس بھی شربت سے بھر دیتی۔ کوک نے اسے بتایا تھا کہ شربت کا نشہ بہت آہستہ آہستہ لیکن بہت گہرا ہوگا۔ اوتار سنگھ کی جھجک آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی۔ اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ شربت سے کچھ ضرور آ رہا ہے۔ وہ کسی قدر ترنگ میں آ گیا ہے۔ ناپسندیدہ گفتگو ہو رہی تھی یا وہ تناؤ میں ہوتا تو اسے اس بات کا احساس ہو جاتا، لیکن وہاں تو اس کی پسند کی گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ اپنے اندر کے ان سوالات پر گفتگو کر رہا تھا جن کے جوابات اسے ابھی تک نہیں ملے تھے، اور وہ بہت خوش تھا۔ پہلے وہ نظر اٹھاتے ہوئے جھجک رہا تھا کیونکہ ایسا لگتا تھا کہ ریٹا کا لباس جسم چھپانے کے لیے نہیں بلکہ جسم کے پرکشش حصوں کی طرف دعوتی اشارات دینے کے لیے سیا گیا ہے۔ لیکن علمی گفتگو شروع ہوئی تو اس کے نزدیک جنسی تفریق ختم ہو گئی۔ اب نہ وہ مرد تھا اور نہ ریٹا عورت، وہ تو دو دوست تھے جو علمی موضوعات پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ اب وہ ریٹا کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کر سکتا تھا اور کر رہا تھا۔ یوں اس کی نگاہ اور ریٹا کے لباس کے درمیان ایک خاموش مفاہمت ہو گئی۔ اب وہ لباس اسے اپنے لیے تباہ کن نہیں لگ رہا تھا۔ اوتار سنگھ نے گھڑی میں وقت دیکھا، 9:30 بج رہے تھے اور وہ مطمئن ہو گیا ابھی 10 بجے دوسرے لوگ، کالج کے ساتھی اور لڑکے لڑکیاں آ جائیں گے۔ ترغیب کے جس خطرے کے احساس نے ابتدا میں اسے چوکنا کر دیا تھا وہ اب بہت دور کی بات لگنے لگی تھی۔ یہ وہ وقت تھا کہ ریٹا نے ٹھیک حساب کتاب سے وہ حساس موضوع چھیڑ دیا، محبت جو اوتار سنگھ کے لیے بے حد اہم تھی۔ محبت کے بارے میں تم کیا سمجھتے ہو اوتار سنگھ؟ اوتار سنگھ نے چونک کر اسے دیکھا۔ محبت میرے نزدیک دنیا کا سب سے طاقتور جذبہ ہے، آفاقی جذبہ، اس نے بلا جھجک کہا۔ دنیا کی تمام رونقیں اسی کے دم سے ہیں۔ ریٹا کو پہلی بار اوتار سنگھ کی آواز میں لڑکھڑاہٹ محسوس ہوئی۔ اور سیکس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ سوال اتنا اچانک تھا کہ اوتار سنگھ سناٹے میں آ گیا۔ چند لمحے تو اس کی سمجھ میں ہی کچھ نہیں آیا۔ احساس ہوا کہ اس کے دماغ پر بھی دھندلاہٹ سی طاری ہو گئی ہے۔ شاید کمرے کے گرم ماحول کا اثر تھا۔ چند لمحے بعد اس نے سنبھل کر کہا، میرا خیال ہے ہمیں اس پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ضرورت نہیں۔ میں پہلی بار تمہیں کسی علمی موضوع سے فرار اختیار کرتے دیکھ رہی ہوں۔ ریٹا کے لہجے میں چیلنج تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، لیکن میں نے کہا نا اس کی ضرورت نہیں، تو تم اس سے انکار کرتے ہو کہ زندگی میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نہیں، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن اس وقت ہم محبت کے موضوع پر بات کر رہے تھے۔ محبت اور سیکس کا چولی دامن کا ساتھ ہے، میں نہیں مانتا، مگر یہ حقیقت ہے۔ ماں کو بیٹے سے اور باپ کو بیٹی سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ میں اس نظریے کو گمراہ کن سمجھتا ہوں اور یہ بات پوری سچائی سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنے پتا جی سے عشق تھا۔ میں نے کبھی ماتا جی سے اتنی محبت نہیں کی۔ میرے خیال میں تو یہ تمہارے ایب نارمل ہونے کا ثبوت ہے، ریٹا نے مضحکہ اڑانے والے انداز میں کہا۔ اوتار سنگھ کو طرارا آ گیا۔ یہ بتاؤ، محبت کی معراج کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، تم ہی بتا دو۔ ریٹا کا لہجہ اکسانے والا تھا۔ خدا کی اپنے بندوں سے محبت میرے نزدیک محبت کی معراج ہے۔ خدا کی، آل مائٹی کی محبت اور چیز ہے، اسے ہم کبھی پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکتے۔ وہ بات کرو جو میری سمجھ میں آئے، ریٹا نے اسے چھیڑا۔ انسانوں کی بات کرتی ہو تو بندے کے خدا سے محبت کی معراج ہے۔ چلو مان لیا تو پھر، اور اس محبت میں سیکس کا کوئی دخل نہیں، اوتار سنگھ نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ ریٹا گھوم گئی۔ اوتار سنگھ کی ذہانت میں کوئی شک نہیں تھا۔ اس نے بے ضرر سی بات میں اپنے موقف کے لیے ایک ایسی دلیل نکال لی تھی جس کی کاٹ نہیں کی جا سکتی تھی۔
یہ بھی آسمانی محبت ہے۔ وہ بولی، مجھ سے زمینی محبت، حقیقی محبت کی بات کرو۔ چلو ماں کی اپنے بچے سے محبت کی بات کر لو۔ میں نے کہا نا کہ اس میں شخص کا دخل ہوتا ہے۔ تمہارا تجربہ، تمہارا رویہ انفرادی ہے، جبکہ یہ ایک مسلمہ نظریہ ہے کہ ماں بیٹے سے زیادہ محبت کرتی ہے اور باپ بیٹی سے، اور میں کہہ چکا ہوں یہ گمراہ کن نظریہ ہے، پاکیزہ رشتوں کو داغدار کرنے کی سازش۔ اس نظریے کو تسلیم کر لیا جائے تو کوئی معاشرہ اچھا معاشرہ نہیں رہے گا۔ میرا خیال ہے یہ بات طے ہو چکی تھی کہ صرف مدلل گفتگو کی جائے گی۔ دلیل تو موجود ہے۔ ذرا تصور کرو، ایک نوزائیدہ بچہ جو اپنی کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، ماں اس کی ہر ضرورت پوری کرتی ہے، خود تکلیف اٹھاتی ہے، اسے آرام پہنچاتی ہے، خود گیلے میں سوتی ہے، اسے سوکھے میں سلاتی ہے، تو تمہارے خیال میں اس محبت بھری نگہداشت کے پیچھے سیکس کار فرما ہے؟ نہیں بھائی، مجھے تو یہ خیال ہی شرمناک لگتا ہے۔ اوتار سنگھ اب جوش کے عالم میں بول رہا تھا۔ ریٹا بہت مطمئن تھی، کچھ تو وہ نشے میں آ چکا تھا، اور اب اس جوش کے عالم میں اسے ہوش نہیں تھا کہ ریٹا نے اس کے سامنے برانڈی کا جام رکھ دیا ہے۔ اس نے گلاس اٹھایا اور ایک ہی گھونٹ میں خالی کر دیا۔ اگر میں اس نظریے کو درست مان لوں تب تو ایک ماں کو اپنی بیٹی کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے، لیکن نہیں، وہ اپنی نوزائیدہ بیٹی کا بھی اسی طرح خیال رکھتی ہے جیسے بیٹے کا۔ اگر مائیں اولاد سے محبت نہ کریں تو اولاد جی ہی نہیں سکتی۔ اب اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کسی دلیل کی ضرورت رہ جاتی ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، تم نے مؤثر دلائل سے اپنی بات مکمل کر دی۔ ریٹا نے اس کے جام میں پھر برانڈی انڈیل دی۔ لیکن یہ تو کوئی معقول بات نہیں کہ تم مرد اور عورت کی عام محبت سے انکار کرو۔ میں نے کب انکار کیا ہے؟ میں تو محبت کی عظمت کا قائل ہوں۔ تو مرد اور عورت کی محبت میں سیکس کا دخل تو ہوگا۔ اب شراب اوتار سنگھ پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ وہ اپنے خیالات مجتمع نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ میں نہیں مانتا۔ یہ تو پھر ہوس ہوئی نا؟ ریٹا نے اس کی بے بسی محسوس کر لی۔ لوہا گرم ہو رہا تھا۔ دلیل سے بات کرو اوتار سنگھ۔ مرد اور عورت میں محبت ہوگی تو سیکس کا عنصر بھی ہوگا۔ اب محبت اس حقیقت کو نہیں مٹا سکتی نا کہ دونوں کا تعلق مخالف جنس سے ہے اور ان کے درمیان جنسی کشش موجود ہے۔ مگر یہ تو دیکھو، دنیا کے ہر مذہب میں شادی کا تصور موجود ہے۔ کسی مذہب نے بھی اس معاملے میں انسان کو آزاد نہیں چھوڑا۔ ہر مذہب نے مرد اور عورت کو ایک خاص مرد اور عورت کا پابند کیا ہے، ورنہ انسان اور جانوروں میں کیا فرق ہوتا؟ ریٹا مسکرائی۔ اس نے نہیں کہا کہ وہ موضوع سے ہٹ رہا ہے۔ اوتار سنگھ کی زبان کی لڑکھڑاہٹ بڑھ گئی تھی۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ تم مجھے کیا سمجھتی ہو؟ میرے اور تمہارے درمیان کیا تعلق ہے؟ اوتار سنگھ چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، ہم دوست ہیں، اچھے دوست۔ دیکھو میں تمہارا کتنا لحاظ کرتی ہوں۔ ایٹیکیٹس کے مطابق ہمیں ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن میں تم سے دور بیٹھی، اس لیے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تم مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ لیکن تم مجھے دوست سمجھتے ہو نا، تو دوست سے دور بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں۔ آؤ میرے پاس آ کر بیٹھو۔ لیکن تم لڑکی ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دوستی میں تو سیکس کا دخل نہیں ہوتا۔ ریٹا مسکرائی۔ ہمارے درمیان سیکس کا مسئلہ ہے ہی تو نہیں، یا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہ مسئلہ موجود ہے؟ اوتار سنگھ کے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا۔ شراب کے اثر کی وجہ سے اس کا دماغ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ بس اس کی سمجھ میں اتنا آیا کہ اس وقت وہ ہچکچا گیا تو ریٹا اس کی بات پکڑ لے گی۔ وہ اٹھا اور دوسرے صوفے کی طرف چلا۔ درمیان میں وہ میز سے الجھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا دماغ جس دھندلاہٹ کا شکار ہو رہا ہے اسے نشہ کہتے ہیں۔ ریٹا کے لیے اس کے قدموں کی وہ لڑکھڑاہٹ بہت خوش آئند تھی۔ اوتار سنگھ اس کے برابر آ بیٹھا۔ اتنی دور کیوں بیٹھے ہو؟ ریٹا نے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ ہم تو دوست ہیں نا؟ ہاں ہم دوست ہیں۔ ریٹا نے اس کے سامنے برانڈی کا جام رکھا۔ پیو نا؟ اس بار اوتار سنگھ کو احساس ہوا وہ شربت نہیں شراب ہے۔ یہ تو شراب ہے، اس نے معترضانہ لہجے میں کہا۔ یہ بتاؤ تمہیں نشہ تو نہیں ہوا؟ تم بہکے تو نہیں؟ نہیں، لیکن تم مجھے شراب کیوں دے رہی ہو؟ یوں سلی، تمہیں پتہ بھی نہیں، اور تم 4 جام پی چکے ہو۔ دیکھ لو، برانڈی سردی دور کر کے جسم کو چست اور توانا کرتی ہے۔ نشہ تھوڑا ہی ہوتا ہے اس سے۔
अवतार सिंह को तो नशा तो नहीं हो रहा, लेकिन वो ये नहीं समझ सका कि नशा उस पर असर कर रहा है। उसने दिल में सोचा, बात तो ठीक है, जिस्म में गर्मी आ गई और मुझे नशा भी नहीं हुआ। नशे में होता तो बहस में रीटा को कैसे कायल करता, जबकि आज वो खिलाफ तवक्को बहुत अच्छी दलीलें दे रही थी। चुनाचा उसने जाम कबूल कर लिया। 3-4 जाम के बाद वो कुछ सोचने के काबिल नहीं रहा। अब इसकी आवाज़ बुरी तरह लड़खड़ा रही थी। ऐसे में उसकी नज़र नेकलेस के मखमली बॉक्स पर पड़ी। तुम अच्छी दोस्त हो रीटा, उसने उंगली नचाते हुए कहा। हाँ, मैं मानती हूँ मैं अच्छी दोस्त नहीं हूँ। क्यों नहीं हो? दरअसल मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ ना। मोहब्बत करती हो तो मेरा नेकलेस का तोहफा क्यों नहीं? तुम अपने हाथों से पहनाओगे तो पहनूंगी, यहाँ नहीं। रीटा उठकर खड़ी हुई। मेरे साथ चलो, सिंघार में इसके आईने के सामने खड़ी होकर देखूंगी। चलो चलो अभी। रीटा उसे अपने बेडरूम में ले गई। अवतार सिंह ने बेडरूम का जायज़ा लिया और सताइशी लहजे में बोला, बहुत बहुत खूबसूरत। बेड के पहलू में वो बड़ी खूबसूरत ड्रेसिंग टेबल थी जिसमें बड़ा आईना लगा था। रीटा इसके सामने खड़ी हो गई। उसने बड़ी अदा से अपने बाल गर्दन से हटाए और बोली, लो अब अपने हाथों से नेकलेस मुझे पहना दो। ये कहकर उसने नेकलेस बॉक्स से निकाला और अवतार सिंह की तरफ बढ़ा दिया। अवतार सिंह नेकलेस हाथ में लिए उसके पीछे आया। उसकी नज़र आईने में अपने और रीटा के अक्स पर पड़ी। वो ऐसा होशरुबा मंजर था कि उसकी नज़रें बेइख्तियार बहकने लगीं। उसकी उंगलियों में लर्जिश थी। नेकलेस की डोरी कसने में उसे दिक्कत पेश आई। अब देखो कैसा लग रहा है, रीटा ने इठलाकर कहा, लेकिन अवतार सिंह की नज़रें नेकलेस पर ठहर नहीं रही थी। इसके वजूद में भौचाल सा आया हुआ था। उसे अपने जिस्म में ऐसी सरकश और तुंद कीमियावी तब्दीलियों का अदराक हो रहा था जिनसे वो नावाकिफ था। इसके सोचने समझने की तमाम सलाहियतें मफलूज हो गई थी। कुछ कर गुजरने की अंधी ख्वाहिश में उसका जिस्म फूंक रहा था। उसका वजूद बाहर से ही नहीं, अंदर से भी बैदे मजनू की तरह लर्ज रहा था। रीटा ने आईने में इसके चेहरे पर उसकी अंदरूनी कैफियत का अक्स देखा और मुस्कुरा दी। उसने अपने पत्ते बड़ी एहतियात से बड़े माहिराना अंदाज में खेले थे। उसे यकीन था कि अब अवतार सिंह इसके शहर से नहीं निकल सकता। इसके अंदर का तूफान इसे जल्दबाजी पर उकसा रहा था, लेकिन इस वक्त वो औरत नहीं, सिर्फ एक शिकारी थी जो अपने चालाक और दुश्वार शिकार को बच निकलने का कोई मौका ना देना चाहती थी। उसने अब भी जल्दबाजी नहीं की। उसने आईने में अवतार सिंह के अक्स को देखते हुए उससे कहा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ अवतार सिंह। अवतार सिंह इस वक्त अपने आप में नहीं था। उसने कहा। ये तस्वीर देख रहे हो? रीटा ने ड्रेसिंग टेबल पर रखी अपनी बड़ी फ्रेम में लगी तस्वीर की तरफ इशारा किया। तुम्हारी है, खूबसूरत है। अवतार सिंह की आवाज़ में लर्जिश भी थी और लड़खड़ाहट भी। रीटा ने 2 उंगलियों से अपनी तस्वीर खींचकर बाहर निकाल ली। अब देखो। अवतार सिंह ने रीटा की तस्वीर के नीचे से बरामद होने वाली तस्वीर को देखा। वो तस्वीर कुछ इसकी लग रही थी, कुछ इसलिए कि तस्वीर में वो किसी अंग्रेज नाइट की गेटअप में था और घोड़े पर सवार था। ये तो मुझसे मिलती जुलती है। सिली, ये तुम्हारी ही तस्वीर है, मैंने एक आर्टिस्ट से ख़ास तौर पर बनवाई है, रीटा ने कहा। फिर मोहब्बत भरे लहजे में बोली, ये तस्वीर सामने भी रहे तो कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मैंने मोहब्बत को छुपाने के आदाब तुमसे सीखे हैं। उसने अपनी तस्वीर फिर उसकी तस्वीर पर लगा दी। ये तस्वीर बताती है कि मैं तुम्हें कैसा देखती हूँ। लेकिन अवतार सिंह की नज़रें अब तस्वीर पर नहीं थीं। वो तो मबहूत होकर रीटा के अक्स को देखे जा रहा था। उसके अंदर उठने वाला तूफान और तुंद हो गया था। इसी लम्हे रीटा पलटी। अवतार सिंह इसके करीब ही था। पलटते हुए वो इससे टकराई और दानिस्ता लड़खड़ाई। अवतार सिंह ने बेसाख्ता इसे सहारा दिया और अगले ही लम्हे वो इसकी बाहों में थी। चलो डांस करो मेरे साथ। वो रक्स करने लगे, लेकिन वो रक्स नहीं था, वो कुर्बत का बेरब्त और गैर मुनज़्ज़म बहाना था। अवतार सिंह के कदम डगमगा रहे थे, इसकी सांसें और इसके हाथ बहक रहे थे। दिमाग कुछ सोचने के काबिल नहीं था। सॉरी रीटा, मैं नहीं कर सकता, उसने बामुश्किल कहा। तुम्हारे कदम लड़खड़ा रहे हैं, आओ लेट जाओ। रीटा ने उसे इस तरह खींचा कि वो खुद बेड पर गिरी और अवतार सिंह उसके ऊपर गिरा।
अवतार सिंह के लिए वो बिजली का कड़ाका था जो कब से रुके हुए तूफान के फट पड़ने का ऐलान कर रहा था, और फिर तूफान पूरी शिद्दत से आ गया। रीटा पूरी तरह होशो हवास में थी और अवतार सिंह होशो हवास से पूरी तरह बेगाना। रीटा चालाक शिकारी थी जिसने बड़ी महारत और चाबुक दस्ती से जाल फैलाया था, और अवतार सिंह शिकार था जो जाल के खिलाफ मुज़ाहमत करने के काबिल भी नहीं था, लेकिन शिकार का अंदाज शिकारियों का सा था जिसे वो शिकार खेल रहा हो। नहायत कुर्बत के इन लम्हों में एहसास फतह से मामूर रीटा अब तक एहतियातन शिकारी का रूप धारे हुए थी। अब जबकि वो फतहयाब हो चुकी थी तो इसके ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं था कि वो अपनी असल की तरफ लौट जाए। बुनियादी तौर पर वो औरत थी और औरत बनकर ही वो इन लम्हों को सही मायनों में इंजॉय कर सकती थी। चुनाचा इसने शिकारी का लिबादा उतार फेंका और औरत बन गई, और उसकी यही गलती इसकी शिकस्त का सबब बन गई। अवतार सिंह बेखुद था और तेज़ी से वहशत की सरहदों में दाखिल हो रहा था। आई लव यू अवतार सिंह, रीटा ने सरगोशी में कहा। मैं कब से इन लम्हों का ख्वाब देख रही थी, लेकिन मैं ख्वाब देखने वाली लड़की नहीं, अमली लड़की हूँ। ताबीर की फ़िक्र करती हूँ। ये लम्हे मैंने तख्लीक किए हैं। लेकिन अवतार सिंह कुछ सुनने के काबिल नहीं था। अब देख लो, रीटा फातहाना लहजे में कह रही थी, तुम खुदा के बंदे से और खुदा से मोहब्बत की बात करते थे, लेकिन वो आसमान की तरफ जाने वाली मोहब्बत है जो ज़मीन पर नहीं पनप सकती। इल्मी बहस करना और बात है, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ का सामना करना दूसरी बात है। खुदा का नाम सुनते ही अवतार सिंह को लगा इसके सर पर ठंडे पानी की पूरी बाल्टी उंडेल दी गई है। इसका सारा नशा हरन हो गया। उसने एक तवील झुरझुरी ली और पहली बार होश में अपने गिरदो पेश का जायज़ा लिया। रीटा पार्सन बेखबर थी कि इससे नाकाबिल तलाफ़ी गलती सरदर्द हो चुकी है। वो उस वक्त महज एक औरत थी जो इस फतह के एहसास से सरशार थी जिसकी वो तवील अरसे से आरज़ूमंद थी। वो इस वक्त अपनी इस मायूसी, झुंझलाहट और बेबसी का बदला लेना चाहती थी जिसमें अवतार सिंह की इस्तकामत ने इसे मुब्तला किए रखा था। वो फातहाना लहजे में कह रही थी, और वो लड़की जिससे तुम मोहब्बत करते हो, जिसकी तुमने सिर्फ आवाज़ सुनी है, जिसे तुमने कभी देखा नहीं है, तुमने कहा था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन हुस्न परस्त होने के बावजूद तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं हुई, इसलिए कि तुम उस अनदेखी लड़की से मोहब्बत करते हो, वो भी आसमानी मोहब्बत। अवतार सिंह, अब देख लो, तुम मेरी खूबसूरती को अमलन सहरा रहे हो, इसलिए कि वो लड़की महज ख्याल है और मैं गोश्त पोस्ट की जीती जागती हकीकत हूँ। ख्याल कितना ही तवाना हो, एक कमज़ोर हकीकत से कभी नहीं लड़ सकता। आज मैं तुम्हारी बाहों में हूँ और उस लड़की का ख्याल भी तुम्हारे जहन में नहीं है। आवाज़ वाली लड़की का हवाला होश में आते हुए अवतार सिंह को पूरी तरह होश में ले आया था। इस हवाले ने इसे झंझोड़ कर रख दिया था। अब मामला बाल्टी का नहीं था। उसे अपने सर पर यख पानी की मोटी धार मुसलसल गिरती महसूस हो रही थी। खुली होशमंद आंखों से इसने खुद को और रीटा को जिस हाल में देखा, उसने इसे शर्मसार कर दिया। अरे, ये किन पस्तियों में गिर गया है वो, ऐसा तो उसने तसव्वुर में भी नहीं सोचा था। वो मोहब्बत का, इसकी हुर्मत और तकद्दुस का दावेदार, ये कहाँ आन पहुँचा। और रीटा इससे बेखबर आंखें मूंदे अपने ऐलान फतह किए जा रही थी। मैं वो खूबसूरत हकीकत हूँ अवतार सिंह, जिसे तुम नज़रें नहीं चुरा सकते। देखो, मुझे छू कर देखो, मैं कितनी हसीन हूँ। आओ, मुझे तस्खीर कर लो अवतार सिंह। ये कहते हुए अचानक उसे एहसास हुआ कि अवतार सिंह की पेशकदमी रुक चुकी है। इसने चौंक कर आंखें खोल दी। अवतार सिंह दोनों हाथों से सर थामे बैठा फटी फटी आंखों से इधर उधर देख रहा था। क्या हो गया अवतार सिंह, आओ ना। रीटा ने इसे खींचने की कोशिश की। अवतार सिंह ने इसे झटक दिया और फिर वो उठकर खड़ा हुआ। इसके कदमों में अब लड़खड़ाहट भी नहीं थी। नहीं रीटा, मुझे तुमको छूने का कोई हक नहीं, उसने नरम लहजे में कहा। और तुम जिसे आसमानी मोहब्बत कहती हो, वही ज़मीन पर की जाए तो मोहब्बत की महराज होती है। मैं तो मोहब्बत का आदमी हूँ। जहाँ तक आ चुका हूँ, इस पर ही उम्र भर खुद से शर्मिंदा रहूँगा। आगे बढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रीटा तेज़ी से उठी और पागलों की तरह इसकी तरफ झपटी। अब तुम पीछे नहीं हट सकते अवतार सिंह,
تم جانتے ہو تم سرنڈر کر چکے ہو۔ لیکن اتنی دیر میں اوتار سنگھ بیڈ روم سے نکل چکا تھا، وہ بھی اس کے پیچھے لپکی۔ اوتار سنگھ ڈرائنگ روم میں کوٹ اسٹینڈ سے اپنا کوٹ اتار رہا تھا۔ ریٹا جا کر اس سے لپٹ گئی۔ تم مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اوتار سنگھ نے نرمی سے اسے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو کسی ہشت پا کی طرح اس سے لپٹی ہوئی تھی۔ پلیز ریٹا، ہٹ جاؤ، مجھے جانے دو۔ میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ ریٹا پر وحشت طاری تھی۔ دیکھو ریٹا، میں عورت کی بہت عزت کرتا ہوں، مجھے جانے دو۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ نہیں، اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ ریٹا نے اسے اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس نے ریٹا کے دونوں ہاتھ سختی سے تھامے اور اسے خود سے علیحدہ کر دیا۔ ریٹا نے پھر اس سے لپٹنے کی کوشش کی۔ وہ اسے دھکیلتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ ریٹا کوشش کے باوجود اس سے نہ لپٹ سکی اور وہ چلا گیا۔ ریٹا باہر تک اس کے پیچھے گئی، لیکن تماشا بننے کے خیال سے وہ زبردستی نہیں کر سکی۔ وہ واپس آئی تو اس حال میں کہ اس کا وجود ناکامی اور توہین کے احساس سے پھونک رہا تھا۔ اس نے اپنے لیے جام بنایا اور پینے لگی۔ اس نے پے در پے کئی جام پیے۔ وہ اس توہین کو بھلا دینا چاہتی تھی، لیکن جیسے جیسے نشہ بڑھ رہا تھا، توہین کا احساس اور شدید ہو رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اسے لگا اوتار سنگھ لوٹ آیا ہے۔ کم ان، اس نے تمکنت بھرے لہجے میں کہا، لیکن آنے والا کک تھا۔ کھانا تیار ہے مس صاحب۔ مجھے بھوک نہیں، ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ ذائقہ نہیں رہے گا مس صاحب، کک نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ گیٹ آؤٹ، لیو می الون۔ وہ دھاڑی۔ کک سہم کر چلا گیا۔ وہ پیتی رہی۔ اس کے ہوش و حواس جواب دینے لگے، لیکن رد کیے جانے کی توہین کا احساس اب بھی ذہن سے چمٹا ہوا تھا۔ جب اسے احساس ہوا کہ وہ اب بیٹھ نہیں سکتی تو وہ اپنے بیڈ روم میں جا کر بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ اوتار سنگھ بڑی عجیب ذہنی کیفیت میں باہر نکلا تھا۔ وہ نشے میں تھا، یہ ایک ایسی حقیقت تھی جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن ہر آدمی کے اندر کچھ نظریات ہوتے ہیں جو اس کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ زندگی جیسے اہم، وہ زد پر آئیں تو نشے میں ہونے کے باوجود اس کے اندر مدافعت ابھرتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ پوری طرح سوچنے سمجھنے کے قابل تو نہیں تھا، لیکن اس احساس نے کہ جس چیز کو وہ بے حد مقدس سمجھتا تھا اس پر غلاظت کے چھینٹے آنے دیے، اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ اسے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ اس کے ذمہ دار وہ خود ہے۔ اس لمحے اسے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ شرمندہ بھی تھا اور جھنجھلایا ہوا بھی۔ وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا، اس لیے خود ملامتی کا شکار ہو گیا تھا۔ اس چیز نے ایک محب موج کی طرح اسے نشے کے سمندر سے اوپر آنے میں مدد کی، مگر صرف کچھ دیر کے لیے۔ اس کے حواس اس وقت ایک نقطے پر مرکوز تھے۔ اسے اس گندگی، اس غلاظت سے نکلنا تھا۔ یہ اس کا یک نکاتی ہنگامی ایجنڈا تھا، اور جس طرح سے ریٹا نے ہنگامہ کیا تھا اس پر عمل درآمد آسان نہیں لگ رہا تھا۔ اب وہ باہر نکل آیا تو اسے کم از کم یہ سکون ہو گیا کہ محبت کا تقدس تصور اب غلاظت کی چھینٹوں سے محفوظ ہو گیا ہے۔ اس کی شرمندگی، جھنجھلاہٹ اور خود ملامتی اب بھی اس کے اندر کہیں کہیں موجود تھی، لیکن اوپر کا سکون زیادہ اہم تھا۔ پھر ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے چہرے سے ٹکرائے تو نشہ پھر گہرا ہونے لگا۔ اس کے قدم پھر لڑکھڑانے لگے۔ اس وقت رات کے 11 بجے تھے۔ سردی اپنے پورے شباب پر تھی۔ سڑکیں سنسان تھیں، کہیں کوئی سائیکل رکشہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پیدل ہی آگے بڑھنے لگا۔ یہ بڑی بات تھی کہ راستہ اسے معلوم تھا۔ وہ جانتا تھا اسے کہاں جانا ہے، کہاں پہنچنا ہے۔ سامنے کچھ فاصلے پر اسے روشنی رقص کرتی نظر آئی۔ روشنی کیا، کبھی وہ آگ لگتی اور وہ ایک دائرے کی شکل میں گھومتی ناچتی نظر آ رہی تھی۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ یہ اس کے نشے کا کمال ہے۔ وہ 2 پولیس والے تھے جنہیں رات کے گشت پر مامور کیا گیا تھا۔ 2-3 گھنٹے کے گشت نے ان کے جسم میں وقتی طور پہ گرمی تو بھر دی تھی، لیکن انہیں تھکا بھی دیا تھا۔ سستانے کے لیے وہ ایک دکان کے سائبان کے نیچے بیٹھے تو سردی کا احساس زیادہ ہی ہونے لگا۔ انہوں نے ادھر ادھر سے لکڑیاں اور کاغذ جمع کیے، آگ جلائی اور ہاتھ تاپنے لگے۔ ابھی سوٹ پہنے ایک نوجوان لڑکا لڑکھڑاتا ہوا آتا دکھائی دیا تو وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ ان کے جسم اب تک کافی گرم ہو گئے تھے۔ اوتار سنگھ قریب آیا تو انہوں نے اسے للکارا، کون ہے؟ رک جاؤ۔ اوتار سنگھ رک گیا اور انہیں غور سے دیکھا۔ کیا بات ہے؟ اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔
ओह हो, नशे में भी हो? एक पुलिस वाले ने कहा। लगता है बड़ा दिन मना कर आ रहा है। दूसरे ने तबसरा किया। बड़ी रात कहो, पहले ने तरमीम की। अवतार सिंह खामोश रहा। उसे वो दोनों इधर उधर डोलते नजर आ रहे थे। अच्छा लिबास कानून के रखवालों को हर दौर में मारूफ करता रहा। अवतार सिंह आकाओं के लिबास में था, मगर अपने सुर्ख व सफ़ेद रंगत के बावजूद वो आकाओं में से नहीं लगता था। फिर भी आकाओं के लिबास ने इन्हें मरूफ कर दिया। कहाँ से आ रहे हो राजकुमार? एक ने पूछा। कर्नल पार्सन के घर से। ओह हो, गोरे राजा के घर गए थे। नाम क्या है तुम्हारा? नाम से क्या होता है? क्या होता है नाम? अवतार सिंह है। क्या मतलब? मतलब ये कि नाम तो अवतार सिंह है, पर एक खुदा को मानता हूँ। और शराब गोरों की पीते हो? पुलिस वाले ने तमस्सखुराना अंदाज में कहा। तुमने मुझे रोका क्यों? तुम्हारे भले के लिए। तुम मुसले होते तो समझाते कि इतनी रात को अकेले फिर रहे हो, कोई छुरा घोंप देगा। मगर तुम तो अवतार सिंह हो, तुम्हें कोई खतरा नहीं। जाना कहाँ है तुम्हें? लेकिन अवतार सिंह के दिमाग में मुसले वाली बात फंस गई। छुरा घोंपने से पहले नाम भी पूछते हैं क्या? उसने लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा। हाँ, अवश्य पूछते हैं। कहीं हिंदू जाति के साथ जुल्म ना हो जाए और अवतार सिंह के अंदर कोई महमूद हो तो। जाओ भाई जाओ, तुम्हें चढ़ रही है, परंतु ये बात किसी छुरे वाले से ना कहना। तुम हिंदू हो? हाँ। तो मुसलमान भी होंगे पुलिस में? वो कहाँ नौकरी करते हैं? उनको तो राज करने की आदत है ना। पर अब वो दिन गए, अब तो नौकरी भी नहीं मिलेगी। गुलामी करेंगे, गुलामी। जब भी तो वो यहाँ नहीं रहना चाहते। अवतार सिंह ने कहा। छोड़ो महाराज, तुम जाओ। अवतार सिंह चल दिया। वो नशे में था, लेकिन कुछ बातें उससे चुभ रही थीं। सड़कों पर कत्ल किए जाने का खतरा सिर्फ मुसलमानों के लिए था। हिंदू इससे महफूज थे, तो ऐसे गैर महफूज मुल्क में तो वो कैसे रह सकते हैं? जब भी तो वो अलग मुल्क मांग रहे हैं। दूसरी बात ये थी कि अगर सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेज़ी तालीम के हक़ में तहरीक न चलाई होती तो मुसलमान बहुत पीछे रह जाते। बहरहाल तालीम के मैदान में अब भी वो हिंदुओं से बहुत पीछे थे, और ये भी हकीकत थी कि उनका मुलाजमतों की तरफ रुझान नहीं था। वो संगीन हाल में जी रहे थे, लेकिन दर हकीकत वो अब भी अपने अजीमुशान माजी से चिमटे हुए थे। ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये खुद गर्जी है, उन्हें कुछ नहीं देगी ये खुद फरेबी। ये सब कुछ सोचते हुए वो जाने पहचाने रास्ते पर बेइख्तियार चलता रहा। नशे में होने के बावजूद वो रास्ता नहीं भटका। उसके कदम खुदकार अंदाज में घर की तरफ उठते रहे। घर पहुंचकर वो बेसुध होकर अपने बिस्तर पर गिर गया। उसे ये एहसास भी नहीं हुआ कि इसने खाना नहीं खाया है।